بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 جولائی جمعرات کا دن 2020۔ انکل باتونی ہمارا یوٹیوب چینل معاشرے کے بگاڑ کے سلسلے میں بہت فکر مند ہے۔ اسی ضمن میں غور کرنے پہ ہمارے پاکیزہ معاشرے کو کھوکھلا کر دینے والی جو ناسور ہیں ان پہ غور کیا جا رہا تھا، تو اس میں 5 نام بڑے اہم ہیں۔ میوزک، لڑکے لڑکیوں کا آپس میں مکسنگ، اور جو آزاد خیال لڑکے یا لڑکیاں ہیں ان کا چرس پینا، شراب پینا، اور اس کے علاوہ جو اور غیر قانونی نشے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو کس طرح سے بچائیں۔ اول تو یہ ہے کہ اس کی فکر کا لگ جانا۔ دیکھیں، حکومت پہ غصہ نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حکومت کیا ہے؟ حکومت بھی ہمارے آپ کی طرح معاشرے کے اندر سے نکلی ہوئی چیز کا نام ہے۔ اختیار ملنے پہ جو جس خباش کا ہوتا ہے، جو جس مائنڈ کا ہوتا ہے، اسی رخ پہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں، اور وہ جب ہر شخص اس رخ پہ سوچنے لگے گا تو یہ چیز دیکھتے ہی دیکھتے معاشرے کا حصہ بن جائے گی، اور ایک دفعہ جب معاشرے میں جاگ آ جاتی ہے تو بڑی بڑی حکومتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں، لوگوں میں جاگ آ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو بزور شمشیر روکیں۔ یہ کام ریاست کا ہوتا ہے، یہ کام حکومت کا ہوتا ہے۔ ہم آپ اس کام کو نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے بھی تو حکومت اس بات پہ مجبور ہوگی کہ وہ ہم ہی کو پکڑے گی اور ہماری پٹائی کرے گی، جیسا کہ مسجد حفصہ کے معاملے میں ظالم حکومت نے کیا۔ حالانکہ وہ بچیاں اور وہ مولوی صاحبان بہت حق بجانب تھے، لیکن چونکہ طریقہ کار کسی حد تک نامناسب تھا، قانون کو ہاتھ میں لے لیا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء بھی ان کی طرفداری کرنے سے قاصر تھے۔ اندر سے سب ان کے ساتھ تھے، لیکن بظاہر اس کا برملا اظہار نہیں کر سکتے تھے، چونکہ بہرحال یہ ایک قانون کے خلاف بات تھی۔ تو اس لیے بھائی ہمیشہ پڑھے لکھے ذہن سے سوچنا چاہیے، تحمل کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور یہ چیزیں بے صبری کے ساتھ نہیں حل ہوا کرتی۔ دیکھیں جی، آج امت مسلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی بن کر نہ سوچیں، خالی پٹھان بن کے نہ سوچیں، پنجابی بن کے نہ سوچیں، عربی بن کے نہ سوچیں، افغانی بن کر نہ سوچیں، بلکہ من حیث الامہ یہ بات سوچیں کہ پوری امت میں اب بتاؤ کہ یہ جو MBS ہے، محمد بن سلمان جو ہے سعودی عرب کا، اب اس نے مدینہ منورہ کے منہ پہ میوزیکل کنسرٹ کروایا، شوٹنگ کروائی۔ اللہ جانے اس کے دل میں کس کا خوف بیٹھا ہوا ہے اللہ کے خوف کے علاوہ۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ اب بتاؤ کہ یہود کہاں تک پہنچ گئے۔
اب یہ ہمارا عنوان نہیں اس وقت اس کے بارے میں کوئی بات کرنا، لیکن یہ اس اسٹیج تک آیا کیسے، مسئلہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس قسم کی ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ اسمبلی میں ہاں کرا تھا، زہر اگل رہا تھا، پتہ نہیں کیا۔ ایک تو یہ کہ جاہل مطلق ہیں، دین سے متعلق ایک رتی ان کو معلومات نہیں ہوتی، تکے لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ سارے مذاہب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ میں ہم نے وہ بنا رکھا ہے، 22 کروڑ عوام رل مل کے رہیں، کوئی نہیں، سب مذہب برابر ہیں۔ اب اس گدھے سے کوئی پوچھے کہ ہندوازم کے اندر برہمن جو ہے وہ اچھوت کے اپنے برابر نہیں سمجھتا، تو چلا ہے اسلام کے مقابلے میں دیگر مذاہب کو برابر کرنے کے لیے، تو جاہل اعظم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جاہل اعظم اس جہالت تک کیسے پہنچا؟ یہ میری اور آپ کی غفلت سے پہنچا۔ دیکھیں جی، ہمیں جڑیں صاف کرنی پڑیں گی، جڑوں میں جو کیڑے لگ گئے ہیں ان کو نکالنا پڑے گا، کھاد ڈالنی پڑے گی، صحیح طریقے سے گوڈی کرنی پڑے گی، پھر کہیں جا کے یہ پھل دینے والے درخت بنیں گے، ورنہ یہی ناسور ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرتے پھریں گے۔ اب شراب کے نشے میں دھت یہ قانون بناتے ہیں، جن کو قانون شکن کہنا چاہیے، کہ یہ ظالم کہیں کہ قانون ہی وہ والا بناتے ہیں کہ جس کو توڑنا آسان ہو، یہ قانون ہی وہ بناتے ہیں کہ جو اپلائی ہونا مشکل ہو، تاکہ ہمارا حساب کتاب بنتا رہے۔ تو اس قسم کی چیزیں کب ہوتی ہیں؟ چرس، شراب، جوا، میوزک اور مکسنگ۔ عام عوام تو لڑکے لڑکیاں آپس میں مل کر یہ اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں، یہ ظالم کمینے کہیں کہ طوائفوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں، طوائفوں کو اپنے گھر پہ بلا کر اپنے گھر کو اڈا بناتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے کیا خیر کی امید کی ہے؟ لوہار سے ہم کیا غلطی پہ لگے ہوئے ہیں کہ سونے کا زیور طلب کر رہے ہیں؟ تو بھائی ہمیں اپنے لیول پہ محنت کرنی ہے، اپنے بچے بچیوں کو مکسنگ کے نقصانات بتائیں، کو ایجوکیشن کے نقصانات بتائیں۔ ارے جنہوں نے کو ایجوکیشن ایجاد کیا، جن کو بڑا شوق تھا برابری کا چلنے کا، آج وہ اس کو ایجوکیشن سے پریشان ہیں اور اس سے جان چھڑانے کی فکر میں ہیں۔ میں نے ابھی بہت پہلے کی بات ہے، گوگل پہ ٹائم میگزین کا ایک آرٹیکل پڑھا، اس کی چند لائنیں بتا رہا ہوں میں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چند سالوں میں پتہ نہیں کتنے $2 بلین خرچ کیے ہیں اپنے یوتھ پہ، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ شادی سے پہلے سیکس مت کرو، اور شادی جلدی سے جلدی کرو، اور جب تک شادی نہ ہو صبر سے رہو، لیکن سیکس مت کرو۔ اب بتاؤ، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے زنا کو عام کیا، ہمارے والے جو ہیں ان کے ڈسٹ بن میں ڈالے ہوئے کلچر کو چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، کون ان کو سمجھائے؟ تو اس لیے بھائی مکسنگ کے نقصانات بتائے جائیں بچوں کو، اور بار بار یہ بتایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتی یہ چیزیں۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو تو چرس اور شراب کی بات نہ کی جائے، جوئے کی بات نہ کی جائے، لیکن جو نوجوان بچے ہیں ان کو اس ایسے ماحول سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ عورتیں اپنے شوہروں کو بچائیں، کتنی ہی بیچاری ماسیاں ہیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں محنت کر کر کے، اور ان کے میاں جو ہوتے ہیں وہ چرس میں اور جوئے میں پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مع السلام۔